السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے۔ درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو میرے آپ کے کل انسانیت کے محسن ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کا معنی اور مفہوم کو جس طرح ہے، بے شک جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا وہ دراصل کامیاب ہے، اور اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی حقیقت محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ حضرت گرامی، آج جو میرا موضوع سخن ہے وہ ہے جہنم سے آزادی کے اسباب۔ جس طرح یہ آیت مبارکہ آپ نے سنی کہ اللہ کی نظر میں کامیاب وہ شخص ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور اس دنیا میں ایک آدمی کے پاس بے شک قارون کا خزانہ ہو، وہ روئے زمین کی بادشاہت ہو، اور ساری دنیا اس کو جناب سلام کرتی ہو، تو یہ کتنی دیر کے لیے ہے؟ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو آپ کے پاس ہے وہ عارضی ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ دائمی ہے۔ ایک بندے کے پاس زندگی ہے، صحت ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، عہدہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، اس کا جاہ و جلال ہے، سب کچھ عارضی ہے۔ یا اس نے چھوڑ جانا ان چیزوں کو، یا وہ چیزیں اس کو چھوڑ جائیں گی۔ ایک تو ڈیفینیٹ ہے۔ تو اصل کامیابی یہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا وہ کامیاب ہے۔ اور اس کامیابی کے حصول کے لیے کیا فارمولہ ہے، کیا اسباب ہیں؟ انسان کی ایک نیچر ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے۔ کوئی ادنا درجے کا بھی آدمی، کم سے کم علم والا بھی، فہم و فراست رکھنے والا بھی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ وہ زندگی میں ایک ناکام آدمی کی حیثیت سے اس کو پہچان ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا معیار دنیاوی، جس طرح میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اسباب اس کے پاس ہیں تو اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا۔ تو پہلا اسباب کیا ہے؟ پہلا اسباب یہ ہے، جس نے توحید کا اقرار کیا وہ جہنم سے بچے گا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار،
اللہ نے آگ کو اس پر حرام قرار دے دیا، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اگر آخر وقت میں کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، وہ 1000 برس بھی دنیا میں زندہ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو سب سے بڑا سبب میرے بھائیوں توحید اور رسالت کا اقرار ہے، اس کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک 100 سالہ کافر بھی جس نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی میں گزاری، 100 سالہ کافر بھی اگر صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لے تو اس کے بعد اس کو موت واقع ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک آدمی 100 سال اس نے عبادت اور ریاضت میں گزاری اور آخر وقت میں مرنے سے پہلے اس نے توحید کو چھوڑ دیا، رسالت کو چھوڑ دیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، شرک کا ارتکاب کر لیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو جنت اس کے لیے حرام ہوگی۔ تو اس لیے یہ بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم یہ بات ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار آدمی کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ اگر اس کا اقرار نہیں ہے، اس کی اگر نفی میں ہے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر میرے بھائیو دوسرا سبب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، آپ کی نیت میں اخلاص ہو، آپ جو عمل کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے سامنے آدمی کو کہا جائے گا جن لوگوں نے جن ہستیوں کے لیے اعمال کیے، آج وہ ان سے اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا معاوضہ طلب کر لیں۔ تو جس شخص نے ریاکاری کی ہوگی، غیر اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کیا ہوگا، اس کو کہا جائے گا آج اس سے اپنا معاوضہ بھی طلب کرو۔ تو کون معاوضہ دے گا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو بھی آدمی عمل کرتا ہے بھلائی کا، نیکی کا، اس میں اخلاص ہو۔ اگر وہ عمل اخلاص سے خالی ہے تو اس کا آخرت میں صلہ تو کیا شامت آ جائے گی کہ جس طرح ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کی عدالت میں ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جو شہید ہوگا، تو اللہ جل جلالہ اپنی نعمتوں کا اس سے اظہار کریں گے، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے صحت کی دولت سے نوازا، میں نے ایمان سے نوازا، تو آپ نے اس کا کیا استعمال کیا؟ تو وہ کہے گا الہی آپ نے مجھے ایمان سے، صحت سے، زندگی سے نوازا، تو میرے پاس سب سے قیمتی متاع جو تھی وہ میری زندگی تھی، میں نے تیرے راستے میں وہ قربان کر دی۔ تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تجھے لوگ کہیں کہ بڑا بھائی بہادر آدمی ہے، بڑا بھائی جناب یہ تو اس کو تو جناب ایوارڈ ملنا چاہیے، نشان حیدر ملنا چاہیے، اتنا بہادری سے یہ لڑا، تو نے محض اس لیے کیا۔ لہذا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو گھسیٹو اور منہ کے بال جہنم میں پھینک دو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک قرآن کے عالم کو لایا جائے گا، قاری کو، عالم دین کو، اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے، میں نے تجھے ایمان سے نوازا، صحت سے نوازا، خوش الحانی سے نوازا، تو آپ نے ان کا کیا استعمال کیا؟
تو وہ آدمی کہے گا الہی آپ نے مجھے علم سے، قرآن اور حدیث کے علم سے مجھے نوازا، صحت سے، خوش الحانی سے نوازا، تو میں تو زندگی بھر تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے شب و روز میں کوشاں رہا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں واہ جی واہ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے عالم دین کی جناب، اس کے تو ایک بیان پر جناب سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، کیا خوش الحان کاری ہے جناب، اس کی تو ساری دنیا اس کے فالورز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کے فالورز ہیں، تو محض آپ نے اس لیے کیا لہذا حکم ہوگا اس کو منہ کے بل فرشتوں کو حکم ہوگا گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ جل جلالہ اسے اپنے نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال و اسباب سے نوازا، میں نے تجھے ایمان سے نوازا، تو نے کیا اس کا صلہ دیا؟ تو وہ کہے گا الہی میں نے تو تیرے اس دولت کو جو آپ نے مجھے دی تیرے راستے میں نے مساجد بنائی، میں نے مدارس بنائے، میں نے اسکول کالج یونیورسٹیاں ادارے بنائے، ہاسپٹلز بنائے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ نے محض اس لیے کیا کہ لوگ تجھے صحیح کہیں۔ دیکھا بعض لوگوں کی نہ ایک شخص لوگ بناتا ہے کوئی اس طرح ویلفیئر کا ادارہ، تو پھر اس کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی نیم پہ ڈلگائی جائے کہ جناب یہ حاجی فلاں حاجی صاحب نے یہ کام کیا ہے، تو آپ نے تو محض اس لیے کیا، تو وہ تو ہو گیا، اب حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو لے جاؤ اور منہ کے بل جہنم میں رسید کر دو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو بھی آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے اس میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہی عمل آدمی کی پکڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر تیسرا سبب میرے بھائیوں جہنم سے آزادی کا یہ ہے کہ آدمی کو دعا کرنی چاہیے اپنے رب سے۔ دعا کا جس کے لیے دروازہ کھل گیا اس کے لیے یوں سمجھیے رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔ اور دعا کس سے کی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی آپ سوال کریں اپنے رب سے سوال کریں، اور فرمایا کہ آپ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ لوگ جو مجھ سے کہتے ہیں کہ الہی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، بے شک تیرا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، سورہ نمل، کون ہے جو دکھیوں کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کے غم کا مداوع کرتا ہے؟ میں ہی تو ہوں، مستجیب الدعوات، اللہ آدمی کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو بتاؤ میں تو قریب ہوں، میں تو پکارنے والے کی پکار کو صرف سنتا ہی نہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بس ان کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں اور میری اطاعت میں زندگی گزاریں۔ تو دعاؤں میں بھی ہم اس بات کا خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں لیکن اللہ ہماری دعائیں مانتا رہے۔ تو اللہ نعوذ باللہ ہمارا کوئی متحد نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور اللہ ہماری دعائیں سنتا رہے۔ جس طرح میں نے ابھی سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی دعائیں سنوں گا لیکن آپ کو چاہیے مجھ پر ایمان تو لائیں،
میری باتیں تو مانے. اقبال نے کہا نا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پھر خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اپنے آپ کو اس لیول پر اوپر لے جائیں کہ اللہ اس کی تقدیر جو ہے اس کی تدبیر بن جائے. جیسے وہ تدبیر کرتا ہے ویسے اس کی تقدیر بن جائے. تو اگر ہم اس لیول کے پہ اپنے آپ کو لے جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. اور اگر دعائیں کچھ قبول نہیں ہوتی اس میں بھی حکمت ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تمہارے لیے کیا بہتر ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں تمہارے لیے بہتر کیا ہے. اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ بسا اوقات آدمی شر کو اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر کو مانگا جاتا ہے. کیوں؟ ہم کم بین ہیں، ہماری ویژن محدود ہے، تو ہم اپنی ویژن کے مطابق مانگتے ہیں. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی جو دعا قبول نہیں ہوتی تو بندہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ دعا اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتی. اس دنیا میں اس کے صلے میں اس کی کچھ نہ کوئی اس کی تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے، کوئی آنے والا اسے عذاب ٹل جاتا ہے، کوئی اسے بری موت اسے روک دی جاتی ہے، کوئی صدمے سے اس کو بچا لیا جاتا ہے. اور آخرت میں اس کو اتنا اس کا صلہ اتنا ریوارڈ دیا جائے گا کہ حضور نے فرمایا کہ بندے کو جب اس کا معاوضہ اس کا صلہ اس کا اجر دیا جائے گا تو بندہ خواہش کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی. تو دعائیں جو ہیں اللہ سے جب آدمی مانگتا ہے تو وہ شرف قبولیت بخشنے والا ہے، اس کی صفت ہے. تو ایک تو یہ کہ دعاؤں کا جو ٹائم ہے وہ بہترین جو ٹائم ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں. تو جو آدمی خوش نصیب اس وقت اٹھ کر اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں وہ اپنا دامن بھر لیتے ہیں، اور جو سوئے رہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. کھوتا مطلب لوز کرتا ہے، پنجابی والا کھوتا نہیں، تو وہ لوز کرتا ہے. تو جو آدمی اس وقت اٹھتا ہے محنت مشقت کرتا ہے تو وہ گین کرتا ہے. تو دعاؤں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جو دعا محبوب ہے وہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، الہی میں دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتا ہوں تیری طرف سے. عافیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ. تو یہ بہترین دعا ہے جو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ بندہ مجھ سے یہ مانگے. دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کو جہنم سے پناہ دے دیتا ہے. اور جو شخص 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث پاک ہے کہ فرض کہ نمازوں میں جو ہم سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں کرتے ہیں جو مسنون دعائیں ہیں تو وہ ایک قبولیت کا ٹائم ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. الہی
میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، الہی میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، الہی میں فتنہ مسیح دجال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا مسیح کا فتنہ اتنا بڑا، دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ کی پناہ چاہیے اسے، اور الہی میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ ہیں آدمی دعا اللہ تعالیٰ سے کرے۔ یہ جو سلام سے پہلے والا جو ٹائم ہے درود پاک کے بعد، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں جو بہترین دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو یہ غالباً 201 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ دعا ہے، جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ جل جلالہ سے، تو اللہ کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ پھر اس کو محروم نہیں کرتا۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ العزیز پھر ہوں گی، وقت ہو گیا ہے، اور اللہ سے دعا ہے ہمیں کہ اللہ ہر کلمہ گو کو جہنم کی عذاب سے بچائے اور جنت میں داخل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔